تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خیشوم جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے غننے کے لیے. اور آج کی کلاس میں ایک بڑی مزے کی چیز ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں ویڈیو کے آخر میں جا کے بتاؤں گی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم پڑھے تھے جی اصول مخارج، اور اب تک ہم نے جو پڑھا وہ ہے جی جوف دہن، حلق، لسان، شفتان. یہ چاروں ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے خیشوم، یعنی کہ ناک کی ہڈی یا ناک کا بانسا. آخری ہمارے پاس اصول مخارج ہے جو ہم آج کی کلاس میں کور کریں گے. جیسا کہ میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ ہم پڑھے ہیں خیشوم. خیشوم میں ہمارے پاس ایک مخرج آتا ہے، ٹھیک ہے. خیشوم کسے کہتے ہیں؟ ناک کی ہڈی کو یا ناک کے بانسے کو. پہلے ترتیب سے جو ہے یہ والی سلائیڈ سمجھتے جائیں. مخرج اس کا ہے، کیونکہ ایک ہی مخرج ہے نا. اب مخرج سمجھیے، مخرج یہ ہے کہ یہ ناک کے سوراخ سے لے کر، ٹھیک ہے، ناک کے سوراخ سے لے کر منہ کے اندر کی جانب کا حصہ ہے. یہ جہاں پہ آپ کو ایروز نظر آ رہے نا، یہ بس اس کو دیکھتے جائیے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خیشوم جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے غننے کے لیے. اور آج کی کلاس میں ایک بڑی مزے کی چیز ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں ویڈیو کے آخر میں جا کے بتاؤں گی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ خیشوم کا کام ہے غننے کا، ٹھیک ہے. اب اس کا جو لقب ہے وہ ہے جی حروف غنہ، ٹھیک ہے. اب نون کے کیس میں اور میم کے کیس میں آپ دیکھیے کہ نون اور میم موسٹلی یوز ہوتے ہیں غننے کے لیے. ان کے اندر صفت غنہ جو ہے وہ موجود ہے. لیکن آپ کو یہ بات پتا ہے کہ نون اور میم کا مخرج کہیں اور سے ادا ہوتا ہے. یہی اس ٹاپک کی جو ہے وہ خاصیت ہے. نون کا مخرج کیا تھا؟ نون کا مخرج یہ تھا کہ زبان کا کنارہ یعنی کہ طرف اللسان انوالو ہے جب ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے، ٹھیک ہے. یہ ایریے پہ نون ہے. یہ چیز آپ کو یاد ہے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا جب ہم طرف اللسان کا ٹاپک پڑھ رہے تھے کہ ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے جب زبان کا کنارہ لگے تو نون ادا ہوتا ہے. اور میم جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ہونٹوں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں نے دونوں کے آپ کو جو الگ الگ مخرج بتائے ہیں ان کو بتانے کی وجہ ہی یہ ہے کہ نون کا اپنا مخرج ہے، میم کا اپنا مخرج ہے، لیکن خیشوم سے نون اور میم کی صفت غنہ ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک ہی مخرج ہے کہ یہ ناک کے سوراخ سے لے کر منہ کے اندر کی جانب کا حصہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے. کس کا غنہ ادا ہوتا ہے؟ نون کا اور میم کا جو غنہ ہے وہ ادا ہوتا ہے، لیکن نون اور میم کا مخرج میں نے آپ لوگوں کو الگ سے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایریا جو ہے یہ دیکھ لیجئے ناک کے بانسے سے کس طریقے سے جو ہے وہ فلو جا رہا ہے غننے کا، ٹھیک ہے. اب غننے کی ایگزامپلز میں نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ڈھونڈ کے جو لائی ہوں یہاں پہ، اس کو دیکھ لیجئے. پہلے ہم سمپل پڑھیں گے یعنی کہ جو نارمل، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی کمبینیشنز ہیں. ان، انی، انو، ٹھیک ہے. اب یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ جنتن. اب آپ دیکھیں آپ کے خیشوم یا ناک کے بانسے میں ایک وائبریشن سی فیل ہوگی. کچھ دیر کے لیے آپ نے یا 2 سیکنڈ یا ایک حرکت کے برابر آپ نے وہاں پہ ٹھہرنا ہے. جنتن یا غنو، ٹھیک ہے. آگے چلیے میم پہ. اما، امی، امو. اور اس کی ایگزامپل امتن، امتن، امتن.
ان ایگزامپلس کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیجئے اور نوٹ کرنے کے بعد ان کی پریکٹس کریں جتنی ہو سکے اور غنے کو جو ہے وہ درست کریں. اچھا ایک چیز، غنے کے بعد اگر حرکت آ رہی ہے آپ نے حرکت نہیں لمبی کرنی، جیسے جناتن یا ظنو، یہ غلط ہے. جنتن، نون کی زبر آپ نے لمبی نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی، یہ تھا ہمارا خیشوم کا ٹاپک. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو جو ہے سمجھ آ چکی ہوگی. بہت آسان ٹاپک ہے، مطلب سب سے زیادہ آسان جو ہے یہ خیشوم کا ٹاپک ہی ہے، لیکن اپلائی کرنے کے ٹائم پہ جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ غنہ ادا ہو رہا ہے. تو اس چیز کا ذرا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی درمیان میں یہ بات بولی تھی کہ ویڈیو کے لاسٹ پہ آپ لوگوں کے لیے کہہ لیں کہ ایک سرپرائز سا ہی ہے، وہ ذرا دیکھ لیجئے. اچھا، جب ہم یہ سارے اصول مخارج پڑھ رہے تھے نا تو ساتھ ہی ساتھ القابات بھی ان کے چل رہے تھے. جیسے ہم جوف دہن پڑھ رہے تھے تو اس کا لقب جو تھا وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے. لیکن اب اتنے زیادہ القابات جو تھے وہ ہم نے پڑھے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب رینڈم سلائیڈز کے اوپر رینڈم چیزیں ہوتی ہیں تو وہ مائنڈ سے نکل جاتی ہیں. تو میں نے یہاں پہ یہ کیا کہ یہ جو ہمارے پاس ایک سلائیڈ تھی جس میں کہہ لیں کہ پورا ایک ٹیبل آپ کو شو کیا گیا تھا، تو اسی ٹیبل پہ میں نے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے لیے مینشن کر دیا ہے ان کے جتنے بھی کہہ لیں کہ القابات ہیں. اب سب سے پہلے دیکھیں حروف جوفیہ، یعنی کہ جو جوف دہن سے حروف ادا ہوتے اس کا لقب ہے حروف جوفیہ. حلق سے جو لیٹر ادا ہوتے ہیں ان کا لقب ہے حروف حلقیہ. لسان والوں کے جو القابات ہیں وہ میں نے نیچے مینشن کیے ہیں. اقصی لسان سے قاف اور کاف ادا ہوتا ہے اس کا لقب ہے حروف لہویہ. اس کے بعد وسط اللسان سے جیم شین یا ادا ہوتا ہے، ان تینوں کا لقب ہے حروف شجریہ. حافت اللسان سے ضاد ادا ہوتا ہے، اس کا لقب اوپر مینشن ہے حروف حافیہ. طرف اللسان سے لام نون را ادا ہوتا ہے، ان کا لقب ہے حروف طرفیہ یا زلکیہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیے. رأس اللسان یعنی کہ زبان کی نوک، طا دال تا کا لقب ہے حروف نطعیہ. وا زال اور سا کا لقب ہے حروف لثویہ. صاد زا اور سین کا لقب ہے حروف اصلیہ یا صفیر. ٹھیک ہے، سب کے سب جو القابات ہیں وہ اسی سلائیڈ پہ میں نے مینشن کر دیے ہیں. یہ تھا جی آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز اور میری ایک کہہ لیں کہ چھوٹی سی محنت. ہوپ سو کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو. آج میرا کہہ لیں کہ گلا بہت زیادہ خراب ہے، پھر بھی میں نے کہا کہ چلے آخری ایک ٹاپک ہے اس کی جو ہے وہ ریکارڈنگ ہو جائے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک اور ساتھ ہی ساتھ سارے القابات ایک ہی سلائیڈ میں، تو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کو ریڈی کر لینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.